بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور جو یہاں اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، علامہ راشد سومرو صاحب ہیں، سمیع بھائی ہیں، اور جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان سب کو میرا السلام علیکم۔ اور میرا نام عامر شہزاد ہے، میں ڈنمارک میں رہتا ہوں، اور میں جو ہوں سائیکالوجسٹ ہوں، ماہر نفسیات ہوں، اور میں ابلاغ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کام کرتا ہوں۔ آپ سب جو آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں۔ سوشل میڈیا بلا شبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور جدید کی سب سے بڑی ایک ایجاد ہے، اور ایک ریولوشن اس کو کہتے ہیں، اور یہ آئی ہے۔ اب بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے ڈائنامکس کو سمجھیں، اور پھر اس کو استعمال کرنا جانیں، بیکاز اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ممکن ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا اس چھوٹی سی نشست میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، حالانکہ یہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اور میں کوئی اس طرح کا مبلغ بھی نہیں ہوں، میرا اتنے بڑے اجتماعات میں بولنے کا اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے۔ اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس کو بہت ٹیکنیکل نہ کروں، ایسا رکھوں کہ جو آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا، اور اس کا استعمال کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، جو اگر آپ پاکستان کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو اس وقت جو ہے پاکستان میں 19 سے 20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موبائل فون ہیں۔ پاکستان میں 17 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کنیکشن رکھتے ہیں۔ پاکستان میں فیس بک کو اگر آپ دیکھیں تو فیس بک پر کوئی 4.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں۔ پاکستان میں کوئی 50 لاکھ کے قریب لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، اور پاکستان میں کوئی 2-2.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، پھر یوٹیوب ہے اور باقی میڈیمز بھی ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے کہتے ہیں کہ ینگسٹ پاپولیشن آف ورلڈ ہے۔ دنیا میں 8 ایسے ملک ہیں جن کی کہہ لیں کہ 64% آبادی پاکستان کی جو 30 سال سے کم عمر ہے، جو نوجوان ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جن کے جو ذہن ہیں وہ اتنے پختہ نہیں ہوتے، وہ ولنریبل ہوتے ہیں، اور انہیں آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ یہاں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید یہ پہلے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ عمران پر یہودیوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اور وہ جو سرمایہ کاری ہے وہ اس شکل میں بھی تھی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 64% آبادی پاکستان کی وہ 30 سال سے کم عمر ہے، یہ ناپختہ ذہن ہوتے ہیں، کچے ذہن ہوتے ہیں ان کو۔ اور سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کیوں اتنا خطرناک ہے۔ تو عمران نے کیسے ان ذہنوں کو قبضہ کیا، اور پھر وہ اس کو مینوپلیٹ کر کے اس نے سیاسی مقاصد بھی حاصل کیے، اس ملک میں فتنہ بھی برپا کیا اور افراتفری بھی لائی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے بارے میں ایک بات جو بنیادی بات ہے جو آپ لازمی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیموگرافک انفارمیشن ہوتی ہے۔ ڈیموگرافک انفارمیشن یہ ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ اس وقت لاڑکانہ میں بیٹھے ہیں تو لاڑکانہ کی ڈیموگرافک انفارمیشن یہ ہوگی کہ لاڑکانہ اگر ڈسٹرکٹ ہے تو کتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں کتنی یونین کونسلز ہیں، ہر یونین کونسلز میں کتنی پاپولیشن ہے، کتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، کتنی مرد ہیں، کتنے خواتین ہیں، کس عمر کے کتنے لوگ ہیں۔ اس کو ڈیموگرافک انفارمیشن کہتے تھے۔ سوشل میڈیا آنے کے بعد ایک اور چیز جو کہ آئی، جس کو کہا جاتا ہے سائیکوگرافک انفارمیشن۔ سائیکوگرافک انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت کا ایک نفسیاتی خاکہ بنایا جاتا ہے، اور وہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی عمر ہے، آپ کے جو آپ دیکھیں، آپ جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں آپ نے کھولا، بند کیا اور ختم ہو گیا، لیکن جو اس کے پیچھے ایجنسیز بیٹھی ہوتی ہیں، جو پیچھے ذہن بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کا پورا ایک چیز ٹریک کرتے ہیں۔ آپ نے کتنے کلکس کیے، آپ سارا دن میں کیا کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک نفسیاتی خاکہ جسے سائیکوگرافک ڈیٹا کہتے ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں۔
تو وہ اتنا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے دوستوں سے زیادہ جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ لاڑکانہ میں بیٹھا فلاں یونین کونسل کا نوجوان جو ہے اس کو کس الفاظ میں کتنے میسیج کس طریقے سے اگر بھیجے جائیں تو ہم اس کے ذہن کو قبضہ کر سکیں. اس کو برین مینوپولیشن کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آگے اگر ہم چلیں تو اس سائیکوگرافک انفارمیشن کے تھرو ایک چیز ہوتی ہے، اسے مائکرو ٹارگیٹنگ کہتے ہیں. کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑی کمپینز بنانی پڑتی تھیں، اب وہ ایسے میسیجز جنریٹ کر سکتے ہیں جس کے تھرو ایک خاص جگہ پر بیٹھے بچوں کو، ان کے ذہنوں کو قبضہ کر دیں. پہلے میں نے عمران کا ذکر کیا تھا، جو عمران نیازی صاحب ہیں، انہوں نے 2 برطانوی فرم جو کہ پروپیگنڈا کی ماہر ہیں، جو یہودی فرم ہیں، ان کو ہائر کیا، ان کو پیسے دیتے ہیں اور انہوں نے ان کو اسٹریٹجیز بنا کے دیں. اسٹریٹجیز کے تھرو انہوں نے نوجوانوں کے ذہنوں کو قابو کیا، اور اس طرح قابو کیا کہ اب یہ کفر بھی بولتے ہیں، یہ گمراہی کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو لوگ اس کو، یا حدود اللہ کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں کرتے. تو یہ سوشل میڈیا کا یوز ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو جو ٹرمپ کا الیکشن جیتنا تھا یا جو بریگزٹ تھا، اس کے حوالے سے جو برطانیہ یورپین یونین سے نکلا تھا، تو اس کے بارے میں جو انکشافات ہوئے تھے، اس کو وہ جو اسکینڈل سامنے آیا تھا اس کو کیمبرج انالیٹیکا کا اسکینڈل کہتے ہیں. اور یہ وہ اسکینڈل تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ کیسے لوگوں کے ذہنوں کو قبضہ کر کے ان سے ٹرمپ کو جتوایا گیا اور وہ کیا گیا. دنیا کے اکثر ممالک میں جو مائکرو ٹارگیٹنگ ہے اس پہ پابندی ہے، لیکن پاکستان میں یہ ہو رہی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے سرمایے سے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے. پھر مین سٹریم میڈیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ابلاغ کے لیے، مطلب ہر جماعت، آپ کی جماعت میں بھی شعبہ نشر و اشاعت ہے جو اپنے رسائل بھی یا جرائد جو بھی آپ کا ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ٹی وی وغیرہ ہوتا تھا اور اس کے بعد اخبارات وغیرہ ہوتے تھے. مگر اب جب یہ سوشل میڈیا آ گیا تو آج آپ کی مطلب 50% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے، بعض حالات میں تو 80% پاپولیشن جو ہے وہ خبر کا جو بنیادی ذرائع ہے وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے. وہ روایتی ذرائع سے ہٹ گئے ہیں، اخبارات نہیں پڑھتے، جرائد نہیں دیکھتے، یا ٹی وی سے بھی بہت کم لوگ خبریں لیتے ہیں. زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا سے خبریں دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ بہت ساری فیک نیوز بھی ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا اور یہ ایک اپورچونٹی بھی ہے، یہ ایک اپورچونٹی ہے کہ جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی جماعت کا، اسلام کا، دین کا پیغام جو ہے آپ زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اور اسی کے لیے یہ جو آپ نے تشکیل دیے ہیں، 6 یا 7 ہزار والنٹیئر آپ نے بنائے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے مختلف میڈیمز ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ فیس بک سب سے زیادہ ہے، اس کے 4.5 کروڑ کے قریب یوزرز ہیں. پھر ٹویٹر جو ہے وہ تھوڑا کم میڈیم ہے، مگر ٹویٹر کا اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں جو رائے عامہ والے ہیں، جو بڑے صحافی ہیں، جو بڑے دانشور ہیں، جو بڑے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، وہ سارے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. آپ ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو آپ نے سوشل میڈیا کے ہر فورم کو سمجھنا ہے، اس فورم کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے، کیا چیز لکھنی ہے، کیا چیز نہیں لکھنی ہے، کیا چیز کیسے لکھنی ہے، یہ سارا سیکھنا ہے. اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، اور اگر وہ مجھے سن رہے ہیں یا جو دوسرے آپ کے منتظمین ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر انویسٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کو ماہرین رکھنے چاہیے جو کہ ورکشاپس کرے، جو کہ ان کو بتائیں کہ یہ ایک ٹول ہے. ایک ٹول اس کو کہتے ہیں نا، کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے، لیکن وہ کیسے مؤثر طریقے سے کر سکتی ہے. میسیج کیسے جنریٹ کرنا ہے، کون سا میسیج لکھنا ہے، کون سا میسیج نہیں لکھنا، میمز کیسے بنائے جاتے ہیں، فیک پروپیگنڈا کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اس کو پھر کیسے جسے کہتے ہیں جواب دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے آپ کو اس کے لیے شعبے بنانے ہیں، ماہرین بنانے ہیں. ابھی فار ایگزامپل آپ نے 7 ہزار لوگوں کو رکھا ہے.
اب یہ جو 7,000 لوگ ہیں ان کی پریزنس ہمیں نظر بھی آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ٹویٹ جو مولانا صاحب کرتے ہیں، آپ کی جماعت کے مرکزی قائدین کرتے ہیں، اس کو اگر فار ایگزامپل میں ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس کو 6 سے 10,000 کے قریب ری پوسٹ یا ری ٹویٹس ملنے چاہیے. یہیں سے امپیکٹ بنے گا. پھر سوشل میڈیا کی جو مہم ہے وہ کیسے شروع کرنی ہے، ٹرینڈز کیسے بنانے ہیں، ہیش ٹیگ کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہیں. اور جس کے لیے میں نے جیسے پہلے بھی ان سے درخواست کی ہے کہ انہیں ورکشاپس کرنی چاہیے، انہیں تربیتی لٹریچر بنانا چاہیے، آسان زبانوں میں بنانا چاہیے تاکہ لوگ جان سکیں. پھر سوشل میڈیا کی جو ایک اور بہت بڑی بات ہے، دیکھیں جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو اخبارات ہیں، جو جرائد ہیں، ان کا ایک بائسڈ ہے، ان کا ایک تعصب ہے اسلامی جماعتوں کے بارے میں. ابھی اپنے فلسطین کے معاملے میں دیکھا، ہمارے ملک کے بڑے بڑے نامور صحافی جو ویسے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. تو سوشل میڈیا آپ کو یہ کہہ لیں کہ چانس دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو عوام تک ان کی محتاجی کے بغیر، اب مطلب یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، ٹی وی چینلز، بڑے بڑے میڈیا صحافی، یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. آپ ڈائریکٹ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں نوجوانوں تک، ہر اس شخص تک جس کے پاس ایک موبائل ہے اور جس نے موبائل رکھا ہوا ہے، آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی سہولت بھی ہے. اب اپنی جماعت کا پیغام، جیسے آج یہ اجتماع ہو رہا ہے، اگر مؤثر سوشل میڈیا کمپین ہو تو مطلب پورے ملک میں، پوری دنیا میں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا. لیکن جب نہیں ہوگا پھر نہیں پتہ چلے گا. آپ کی جماعت کی ایک سٹرینتھ ہے. فار ایگزامپل اگر مولانا صاحب ابھی اعلان کریں کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجتماع کرنا ہے، تو کل پاکستان کی تاریخ کا یا کسی بھی جماعت سے زیادہ بڑا اجتماع کر سکتے ہیں. اب یہ ایک نظم ہے، آپ کی 100 سال پرانا جماعت ہے، آپ نے ایک ایسا نظم اور ایک ایسی تشکیل ممکن بنائی ہے کہ آپ یہ فوری طور پہ کر سکتے ہیں. بس یہی آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کرنا ہے، وہ سسٹم بنانا ہے، وہ سٹرکچر بنانا ہے، وہ طریقہ بنانا ہے کہ آپ کی بات سب سے مؤثر ہو، سب سے بڑی نظر آئے، اور آپ عام لوگوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا سکیں، انہیں ووٹ دینے پر مجبور کر سکیں. اور وہ جو فتنہ عمران کی صورت میں اور دوسرے ایسی طاغوتی قوتیں ہیں یا بیرونی عناصر ہیں یا پاکستان دشمن یا اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ پھیلا رہے ہیں، ان کو روکا جا سکے. تو یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہوگا کہ جب جماعت کے قائدین جو ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ بھی کریں، ایسے ماہرین کو ہائر کریں، ان کو رکھیں اور جماعت میں اس کو، اس شعبے کو اس طرح بنائیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس تو اتنے زیادہ مبلغ ہیں، آپ کے پاس اتنے زیادہ ائمہ اکرام ہیں، آپ کے پاس اتنے اچھے بولنے والے لوگ ہیں، تو آپ تو بہت مؤثر کمپین بنا سکتے ہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ ان ٹولز کو استعمال کرنا سیکھیں. چھوٹی ویڈیوز کیسے بنانی ہیں، کس میڈیم پہ کون سا طریقہ زیادہ مؤثر ہوگا، کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات ہے جس سے عام آدمی ریلیٹ کرے گا، یہ ساری آپ نے سیکھنی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں سوشل میڈیا کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ انکم بھی دیتا ہے. مطلب آپ نہ صرف یہ کہ اپنی جماعت کا، اسلام کا، پاکستان کا پیغام پہنچا سکیں گے، بلکہ آپ ارن بھی کر سکتے ہیں. ٹویٹر بھی پیسے دیتا ہے، یوٹیوب بھی پیسے دیتا ہے، انسٹاگرام بھی پیسے دیتا ہے، اور بھی جتنے بھی فورم ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کا پیغام مؤثر طریقے سے پہنچ سکے. آپ سیکھ سکتے ہیں. میرا اکاؤنٹ ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو بھی یہاں جو لوگ ہیں وہ آپ سے اس کو شیئر کر دیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے لوگوں سے میرا روزانہ انٹریکشن ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کی جماعت کے لیے بھی لکھتا ہوں، تو وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے، کیسے لوگوں سے بات کی جاتی ہے، کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے، ٹرولز جو ہیں ان کا کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ نے سیکھنی ہے، اور جہاں میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں ہر طرح سے ٹیکنیکل سپورٹ کرنے پر تیار ہوں. آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، مجھے سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ آج کے اس مجلس سے کچھ سیکھ کر جائیں گے. اور جو سب سے بڑا سیکھنے کا ہے وہ چیز وہ یہ ہے
کہ دیکھیں وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپ نے اکیلے آپ مطلب سوشل میڈیا پہ امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے اور جو بھی ایک سسٹم بنے اس کے اندر اس طرح آنا ہے کہ ایک آواز ایک ہوتی ہے، لیکن جب مطلب بہت سارے مل کر آواز اٹھاتے ہیں تو وہ پھر اس سے تحریک بنتی ہے، اس سے امپیکٹ آتا ہے. وہ امپیکٹ ہم نے ڈالنا ہے. اور جو ایک کہہ لیں کہ برین مینیپولیشن عمران نے ہماری یوتھ کی ہے، اس سے ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.